مغرور شہزادی کی فقیر سے شادی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جو اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور ہو چکی تھی۔ جب بھی اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو وہ صاف انکار کر دیتی اور اس کا بہت مذاق بھی اڑاتی۔ بادشاہ نے ایک دعوت رکھی اور تمام امیدواروں کو بلوایا جو شہزادی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ سب لوگ وہاں موجود تھے۔ شہزادی اپنے کنیزوں کے ساتھ بہت مغرور انداز میں داخل ہوئی۔ وہ سب امیدواروں کے پاس سے گزرتی اور ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ ایک شہزادے کے پاس سے گزری جو بہت موٹا تھا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی کہ یہ گول ٹب کی طرح ہے۔ دوسرے امیدوار کے پاس گئی تو بولی کہ یہ ایک کھمبے کی طرح ہے۔ ایک امیدوار بہت گورا تھا تو وہ بولی کہ اس سفید چوہے کو تو دیکھو ذرا۔ وہ ہر امیدوار کو بے عزت کرتی رہی۔ ایک بادشاہ کی داڑھی تھی تو شہزادی نے اس شہزادے کا بھی مذاق اڑایا اور کہا کہ ذرا اسے تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر جھاڑیاں اگا رکھی ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ اب اس نے اعلان کیا کہ میں اب شہزادی کی شادی کسی فقیر سے کرواؤں گا۔ یہ اعلان سن کر سب لوگ ادھر سے چلے گئے۔ اتنی دیر میں ایک آوارہ شخص گلی سے گزرا جو گانے گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے قریب گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک نوکر کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلاؤ۔ اس فقیر کو اندر لایا گیا۔ اس نے دربار میں گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا جسے پا کر تم بہت خوش ہو جاؤ گے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جسے سن کر وہ بدحواس ہو گئی، بہت روئی چلائی، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ شہزادی کی شادی اس فقیر سے کروا دی۔ پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ روتی ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ راستے سے گزرتے ہوئے اس نے بہت بڑی شکارگاہ دیکھی تو فقیر سے پوچھنے لگی کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو فقیر نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے تم نے ایک شہزادے کی داڑھی کا بہت مذاق اڑایا ہے۔ یہ شکارگاہ اسی شہزادے کی ہے۔ اگر تم راضی ہو جاتی تو آج یہ شکارگاہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ وہ اپنے فیصلے پر پچھتائی۔ اس کے بعد وہ ایک باغ کے پاس سے گزرے۔ اب شہزادی نے پوچھا کہ یہ باغ کس کے ہیں؟ تو فقیر نے بتایا یہ باغ بھی اسی داڑھی والے شہزادے کے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں کتنی بد نصیب ہوں۔ اس کے بعد وہ ایک عالیشان شہر سے گزرے۔ اب اس نے پھر فقیر سے پوچھا کہ یہ شہر کس کا ہے؟ تو فقیر نے بتایا کہ یہ بھی اس شہزادے کا ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ بھی تمہارا ہوتا۔ شہزادی بولی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ فقیر شوہر نے کہا کہ میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ چلتے چلتے ایک جھونپڑی کے قریب پہنچے تو شہزادی بولی کہ یہ اتنی بدنما جھونپڑی کس کی ہے؟ تو فقیر بولا کہ یہ میرا گھر ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے اور تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ شہزادی کو کچھ بنانا نہیں آتا تھا تو دونوں نے مل کر کچھ بنایا۔ دوسرے روز فقیر نے شہزادی کو جگایا اور کہا کہ گھر کی صفائی کرو۔ کچھ دن ایسے گزر گئے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا تو اس نے بیوی سے کہا
کہ اب تم کما کر لاؤ گی۔ اس نے جنگل سے سامان لا کر دیا کہ تم اس سے ٹوکریاں بناؤ گی۔ تو اس نے یہ کام شروع کیا، لیکن اس کام کی وجہ سے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ تو فقیر نے کہا کہ شاید تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بنانا۔ تو شہزادی نے کہا کہ وہ کپڑا بنانا نہیں جانتی۔ تو فقیر بہت غصہ کرنے لگا کہ تم کسی کام کی نہیں ہو، میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ برتن لا دوں، تم انہیں مارکیٹ لے جا کر بیچنا اور پیسہ کمانا۔ شہزادی نے کہا کہ میرے ملک کی عوام مجھے بازار میں دیکھ کر ہنسے گی کہ میں کس حال میں ہوں، لیکن فقیر نہ مانا اور کہا کہ مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر وہ روز بازار جانے لگی۔ ایک دن وہ بازار میں برتن بیچ رہی تھی تو ایک بدتمیز شخص آیا اور اس کا سارا سامان توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ ادھر مت بیٹھنا۔ اس نے گھر آ کر شوہر کو سارا قصہ سنایا تو شوہر نے کہا کہ تمہاری ہی غلطی ہے، یہ تمہیں راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ خیر، تم سے یہ کام نہیں ہوگا، میں شاہی محل میں جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ وہاں تمہارے لیے کوئی کام ہے۔ تو وہ اگلے روز محل پہنچا اور پوچھا کہ کوئی کام مل سکتا ہے میری بیوی کے لیے۔ تو اس نے گھر آ کر شہزادی کو بتایا کہ وہاں انہیں باورچی کی ضرورت ہے۔ اس طرح وہ باورچن بن گئی۔ سارا دن محل میں کام کرتی، کھانا بناتی اور بچا ہوا کھانا لے کر اپنے گھر چلی جاتی۔ ایک دن محل میں تقریب تھی تو وہاں بہت سے مہمان آ رہے تھے۔ شہزادی کچن کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ شہزادی اپنے غرور اور تکبر پر پچھتا رہی تھی اور رو رہی تھی کہ یہ اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب وہ واپس اپنے گھر جا رہی تھی، محل سے واپس جانے لگی تھی کہ اسے ایک شہزادہ نظر آیا جو بہت خوبصورت تھا اور عمدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے شہزادی کا راستہ روک لیا۔ جب شہزادی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی داڑھی والا شہزادہ تھا جسے اس نے ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا تو وہ گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ میں کھانا تھا وہ بھی گر گیا۔ پھر وہ شہزادہ بولا کہ تم گھبراؤ نہیں، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی فقیر ہوں جو تمہارے ساتھ اس جھونپڑی میں رہتا ہے، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑ دیے تھے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب تمہارا غرور ٹوٹ چکا ہے، تمہیں سبق بھی مل چکا ہے، اب سب کچھ بھول جاؤ اور دیکھو محل میں ہماری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اتنے میں کنیزیں آئیں اور شہزادی کو لے گئیں، اسے تیار کروایا، اسے دلہن بنایا اور جب اسے محل میں لایا گیا تو اس کے والدین، دوست احباب سب کے سب وہاں موجود تھے۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی، سب لوگوں نے اسے مبارک دی اور خوشی سے اس کی شادی ہو گئی۔